اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بچوں، ہماری کتاب کا جو سب سے آخری کہانی ہے، ٹھیک ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ ہماری اردو کی کتاب کی سب سے آخری کہانی ہے چیونٹی اور ٹڈا۔ چیونٹی اور ٹڈا، ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، لیکن کہانی میں آپ لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ لوگ کہانی پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کہانی میں آپ لوگ کے لیے کیا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ لوگ کارٹون دیکھتے ہیں نا، مجھے پتہ آج کل کے سارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، مختلف کارٹون، جس طرح موٹو پتلو، اس طرح کے وہ شیوا وغیرہ، اور بھی بہت سارے کارٹونز ہیں جو آپ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کو کارٹون کی صورت میں دکھاتے ہیں، اور اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے ایک جو خاص سبق ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست جو ہے سبق ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں چیونٹی اور ٹڈا۔ اس میں خاص الفاظ ہے بھاگ دوڑ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی معنی ہم لکھیں گے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی معنی ہے محنت کرنا، ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا۔ دوسرا لفظ ہے بل۔ بل کہتے ہیں سوراخ کو، وہ سوراخ جس میں خرگوش یا چیونٹی وغیرہ وہ رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بل، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سستا لینا۔ سستا لینا آپ لوگوں نے ایک اور سبق میں بھی پڑھا تھا، یاد ہے؟ سبق پولو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور اس کی معنی بھی لکھوائی تھی۔ سستا لینا، آرام کرنا، ٹھیک ہے، سستا لینا، آرام کرنا۔ اچھا، پھر ہے خواہ مخواہ۔ خواہ مخواہ، ٹھیک ہے، ویسے ہی، خواہ مخواہ ویسے ہی۔ اچھا، پھر ہے ڈک جانا۔ ڈک جانا کی معنی ہے بھر جانا۔ آخری لفظ ہے ٹٹرنا۔ ٹٹرنا کی معنی ہے سردی سے کانپنا، ٹھیک ہے، ٹٹرنا سردی سے کانپنا۔ اچھا بچوں، سٹارٹ لیتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، چیونٹی سارا دن بہت محنت سے خوراک جمع کرتی، ٹڈا دن بھر آرام سے بیٹھا رہتا۔ جب سردیاں آئیں تو کیا ہوا؟ اچھا، اب یہ گرمیوں کے دن میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور جب سردیاں پھر آئی تو پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ چیونٹی اور ٹڈا جو ہیں وہ گرمیوں میں کیا کرتے؟ جی، چیونٹی جو ہے وہ سارا دن جو ہے محنت کرتی، اپنے لیے خوراک جمع کرتی، اپنی بل کی مرمت کرتی، اور ٹڈا کیا کرتا ہے؟ ٹڈا صاحب جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور آرام کرتا، اور بس گانے گاتا اور جنگل میں گھومتا رہتا، اپنے لیے سردیوں کا جو ہے کچھ وہ انتظام نہیں کیا۔ اچھا، اب آتے ہیں صفحہ نمبر 91 یعنی 91 پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر ہے 91۔ کہانی میں آگے کیا ہے دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چیونٹی اور ٹڈا رہا کرتے تھے۔ چیونٹی سارا دن بھاگ دوڑ میں لگی رہتی، بھاگ دوڑ محنت، ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ میں لگی رہتی یعنی محنت کرتی تھی۔ ایک تو گرمیوں کے لمبے دن، اوپر سے تیز دھوپ، لیکن چیونٹی پھر بھی کام میں لگی رہتی۔ اچھا، گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں نا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور اوپر سے تیز دھوپ بھی ہوتی ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں نا، تو گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی تیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی چیونٹی جو ہے اپنے کام میں لگی رہتی، اپنے جو محنت ہے وہ جاری رکھتی۔
وہ اپنے بل کی مرمت کرتی، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتی اور اپنے ساتھی چیونٹیوں کے ساتھ مل کر بہت سے دوسرے کام کرتی۔ چیونٹی جو ہیں یہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، اور یہ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں جو ہیں یہ صرف ہمیں گرمیوں میں نظر آتی ہے، سردیوں میں پھر یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا کرتی ہے، گرمیوں میں اپنے لیے بل کی مرمت کر لیتی ہیں اور اپنے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں جو ہے جمع کر لیتی ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ تو بہت زیادہ جو ہے نازک سے ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، تو سردیاں جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر یہ سردیوں میں اپنے بل سے جو ہے نہیں نکلتی اور بس اپنے بل میں بیٹھ کر اپنی جمع کی ہوئی چیزیں کھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹڈا بیٹا چیونٹی کی بھاگ دوڑ دیکھا کرتا۔ ٹڈا جو ہے وہ بیٹھا رہتا اور چیونٹی کی محنت کو دیکھتا تھا۔ وہ گرمیوں میں خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور کسی بڑے سے پتے کے سائے میں سو جاتا۔ وہ چیونٹی سے اکثر کہتا، بی چیونٹی، تم کیوں اپنے آپ کو اتنا تکاتی ہو؟ کچھ دیر سستا بھی لیا کرو، مجھے دیکھو میں کیسے مزے سے رہتا ہوں۔ اب ٹڈا جو ہیں وہ چیونٹی سے کیا کہتا کہ بی چیونٹی، تم خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکاتی ہوں، آرام نہیں کرتی، اور بس مجھے دیکھو میں کیسے مزے میں رہتا ہوں۔ چیونٹی اسے سمجھاتی، ٹڈے میاں، یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن جب سردی کا موسم آئے گا تو کچھ نہیں ملے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ تو چیونٹی نے اسے سمجھاتے ہوئے یہ باتیں بتائی کہ آج کل تو کھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن جب سردیاں آئے گی اور ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پھر آپ کیا کرو گی؟ ٹھیک ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہو، ٹڈا لاپرواہی سے کہتا، اور چھلانگیں لگاتا ہوا لمبی گھاس میں گھس جاتا، اور وہاں وہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ساز بجاتا اور خوب لہک لہک کر گاتا۔ لہک لہک کر، جھوم جھوم کر، ٹھیک ہے، لہک لہک کر انڈرلائن کر، اس کے اوپر میننگ لکھ لیں۔ اچھا، لہک لہک کر، جھوم جھوم کر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ٹڈا جو ہے اس لاپرواہی سے یہی کہتا کہ نہیں، بس تم یوں ہی پریشان ہوتی ہو اور مجھے دیکھو میں مزے میں رہتا ہوں۔ جب چیونٹی اسے سمجھاتی تو اس کے بات کو یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیتا کہ بس چھوڑو، جب سردی آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، اور بس گانے گاتی ہوئی جھوم جھوم کر گانے گاتے ہوئے اور کھا پی کر گھاس میں چھلانگیں لگاتا اور خوب مزے کر لیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سردیاں آئیں تو پھر کیا ہوا، یہ تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ اچھا بچوں، آگے جو ہیں کہانی کا بقیہ حصہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 92 یعنی 92 پر ہے۔ اچھا، اسی طرح دن گزرتے رہے۔ گرمیوں کے دن جو ہیں وہ اسی طرح گزرتے رہے کہ چیونٹی محنت کرتی اور ٹڈا جو ہے وہ بس یوں ہی ٹائم ضائع کر رہا تھا۔ پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور موسم بدلنے لگا۔ جب گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے تو پھر سردی کا موسم سٹارٹ لیتا ہے، تو اس دوران جو ہے موسم بدلتا رہتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان پر گرگر بادل آئے، گرگر بادل آئے، گہرے بادل آئے، زیادہ بادل آئے، ٹھیک ہے، اور برف باری شروع ہو گئی۔ جلد ہی سارا جنگل برف سے ڈھک گیا۔ اب چیونٹی اپنے گرم بل میں آرام سے بیٹھ کر اپنی جمع کی ہوئی خوراک کھایا کرتی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، جب سردیوں کی موسم شروع ہونے لگی
اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، پھر برف باری شروع ہو گئی، جلد ہی سارا جنگل جو ہے وہ برف سے بھی بھر گیا۔ پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ جی، اب چیونٹی جو ہے اپنے گرم بل میں اپنے لیے بل کی مرمت پہلے سے کی تھی، کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے جمع کی تھی، تو وہ اپنے گرم بل میں آرام سے بیٹھ کر اپنی جمع کی ہوئی خوراک کھایا کرتی تھی۔ اب ٹڈے کی حالت کیا تھی؟ دوسری طرف ٹڈا سردی میں ٹٹرتا رہتا، یعنی سردی سے کانپتا رہتا۔ جنگل میں اب کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ ٹڈا بھوک سے بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ دیکھیں، جب ٹائم پہ وہ محنت نہیں کر رہا تھا، اب کیا ہوا اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے؟ جی، سردی سے کانپتا رہتا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور اس کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں بچوں کے جو لوگ ٹائم پہ محنت نہیں کرتے، ان کو اس طرح کی مشکلات کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 93 یعنی 93 پر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 93 اچھا۔ ایک دن ٹڈا کھانے کی تلاش میں نکلا تو اسے ایک جگہ سے تازہ روٹی پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر اس جگہ پہنچا تو اسے چیونٹی کا بل نظر آیا۔ ٹڈے نے اندر جھانکا۔ چیونٹی مزے سے بیٹھی گرم گرم روٹی کھا رہی تھی۔ ٹڈے نے اپنے دل میں کہا، اگر میں بھی اس وقت چیونٹی کی طرح خوراک جمع کر لیتا تو آج یوں بھوکوں نہ مرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، تو جو لوگ جس طرح یہ چیونٹی اور ٹڈا جو ہیں، یہ آپ کے لیے صرف ایک کہانی ہے، لیکن اس میں آپ لوگ کو سبق دیا گیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہیں کہ اگر آپ لوگ ٹائم پہ محنت نہیں کرو گے، آپ ایک ایک ٹیسٹ یاد نہیں کرو گے، تو پھر آخر میں آپ لوگ کا فائنل ٹرم آئے گا۔ فائنل ٹرم میں پھر آپ لوگ ایک دن پہ سارا بک جو ہیں وہ یاد نہیں کر سکتے، پھر آپ لوگ اسی طرح امتحان کا جو حال ہے اسی میں بیٹھے رہو گی اور آپ لوگ کو کچھ نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ لوگ ٹائم پہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی جو محنت ہے وہ جاری رکھو، تھوڑا تھوڑا جو ہے ایک ایک سوال یاد کیا کرو، تو جب فائنل ٹرم آئے گا، آپ لوگ کا جو امتحان آئے گا، فائنل ٹرم ایگزام آئے گا، تو پھر آپ لوگ کا سارا بک جو ہے وہ یاد کیا ہوا ہوگا، تو آپ لوگ اس کو صرف ریوائز کر لو گے اور آپ لوگ کو سارا کام جو ہے بہت ایزی لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کہانی میں آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے ایک سبق ہے کہ آپ لوگ ٹائم پہ اپنا جو وقت ہے وہ ضائع نہ کریں اور